the topic of today's discussion is regarding to the research process. ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر 5 steps اس کے کور کر لیے تھے. Today we are going to discuss in detail the significance of research design in the research process. So moving on, جو research design ہے a research design is a master plan specifying the methods and procedures for collecting and analyzing the needed information. کہ جتنی بھی انفارمیشن آپ نے سلیکٹ کی ہے بائی لٹریچر ریویو, بائی انٹرویو میتھڈز, بائی سرٹن ادر ٹیکنیکس, اس کو آپ جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں اور انالائز کرتے ہیں وایا اور تھرو دا ریسرچ ڈیزائن. اٹ از اے فریم ورک اور دا بلو پرنٹ دیٹ پلانز دا ایکشن فار ریسرچ پروجیکٹ. سو یہ ایک طرح سے پلان ہے یا ایک بلو پرنٹ ہے جو کہ آپ کو آپ کا جو ریسرچ پروجیکٹ ہے اس کو وہ پلان کرتا ہے. اچھا جی, having said that, the objectives of the study determined during the early stages of the research are included in the design to ensure that the information collected is appropriate for solving the problem. اچھا, یہ جو ہے دس بیکمز ریئلی سگنیفیکنٹ بیکاز یہ جو آبجیکٹیوز آف دا اسٹڈی جو کہ آپ ڈٹرمن کرتے ہیں ان یور research design during the early stages of the research are included in the design to ensure that the information collected, اس سے جو ہے آپ کو ایک شیورٹی ملتی ہے کہ جو آپ نے انفارمیشن اب تک کلیکٹ کی ہے وہ ساری جو ہے وہ اوتھینٹک ہے, and that can be used in conducting your research efficiently or effectively. The researcher must specify the sources of information and the research methods or techniques, survey or experiment, for example, to be followed in the study. تو ریسرچر کا یہ کام ہے کہ وہ اسپیسیفائی کرے جہاں سے بھی اس نے انفارمیشن لی ہے ان سورسز کو, پرائمری سورسز ہیں, سیکنڈری ہیں, ٹرشری ہیں, اینڈ دا ریسرچ میتھڈ آپ مطلب آپ کوالٹیٹیو ریسرچ کر رہے ہیں, کوانٹیٹیو ریسرچ کر رہے ہیں, اور ٹیکنیکس, اور ان کوانٹیٹیو یا کوالٹیٹیو ریسرچ سے ریلیٹڈ آپ کون سے ڈیٹا کلیکشن کی ٹیکنیکس یا میتھڈز یوز کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ سروے سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, آپ ایکسپیریمنٹل ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ questionnaire ٹیکنیک یوز کریں, ایٹسٹرا ایٹسٹرا, ٹو بی فالوڈ ان دا اسٹڈی. براڈلی دیر آر 6 بیسک ریسرچ میتھڈس فار ڈسکرپٹیو اینڈ کیجول ریسرچ. ریسرچ میتھڈس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو دیر آر 6 بیسک ریسرچ میتھڈس. اس کے اندر آپ کا سروے آتا ہے, آپ کے ایکسپیریمنٹس آتے ہیں, آبزرویشن آتی ہے, کمیونیکیشن انالیسز جس کو آپ کنٹینٹ انالیسز بھی کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے, کیس اسٹڈی آ جاتا ہے, فوکس گروپ ڈسکشن آ جاتا ہے. تو یہ 6 ٹوٹل وہ ہیں میتھڈز ہیں آف کلیکٹنگ ڈیٹا. ان میں سے آپ کوئی بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں بیسڈ آن کہ آپ کس طرح کا ریسرچ کر رہے ہیں, کس طرح کا ریسرچ ڈیزائن آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں. Use of secondary data may be another method where the data may have been collected by using any of the 6 basic methods listed earlier. The objectives of the research, the available data sources, the urgency of the decision and the cost of obtaining the data will determine the method to be chosen. اب میتھڈ آپ کون سا یوز کر رہے ہیں ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے, کون سا ریسرچ میتھڈ چوز کر رہے ہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی ڈیٹا کی سورسز اویلیبل ہیں, کتنی جلدی آپ اپنا ریسرچ ورک کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس بجٹ کیا ہے, کاز افیکٹو ہے یا نہیں, کاز افیکٹو ڈیٹا آپ کو کہاں سے ملے گا. اس کے علاوہ آپ کی جو آبجیکٹیوز ہیں ریسرچ کے براڈلی وہ کیا ہیں, اس کی بیس کے اوپر آپ جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کون سا میتھڈ یوز کرنا ہے ڈیٹا کلیکشن کا. اچھا جی, پھر سرویز, اب یہ 1 by 1 ویل ڈسکس دیٹ. سروے کیا ہوتا ہے؟ دا موسٹ کامن میتھڈ آف جنریٹنگ پرائمری ڈیٹا از تھرو سرویز, کہ آپ سروے کنڈکٹ کر لیں. Survey is a research technique in which information is gathered from a sample of people using a questionnaire. آپ ایک questionnaire بناتے ہیں اور وہ جو ہے وہ ایک سیمپل پاپولیشن کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ریپرزینٹیو. سیمپل کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا چنک آف پاپولیشن جو ریپرزینٹ کرے اوور آل اس پاپولیشن کو. فار ایگزامپل سیمپلس کیا ہوتے ہیں؟ فری سیمپلس آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے, مارکیٹ میں مل رہے ہوتے ہوں گے. وہ ایک کسی بھی کریم کا, کسی بھی لوشن کا, کسی بھی پرفیوم کا آپ کو ایک سیمپل دیتے ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ باقی پیچھے پروڈکٹ کیسی ہے. اسی طرح سے جب آپ ہیومن پاپولیشن کی بات کرتے ہیں اور اس میں سے سیمپل چوز کرتے ہیں تو اٹ گیوز یو اے کائنڈ آف اے فلیور کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے کر رہے کہ باقی جو پوری انفارمیشن ہے اس کے پیچھے, پوری جو
پاپولیشن ہے اس کا کیا اوپینین ہوگا. ٹھیک ہے. The task of writing a list of questions and designing the exact format of the printed or written questionnaire is an essential aspect of the development of the survey research design. اب آپ کس طرح سے کویشچن کیسے جو ہے وہ لسٹ آف کویشچنز لکھ رہے ہیں, کیسے ڈیزائن کر رہے ہیں, ریٹن کویشچنیئر بھیج رہے ہیں یا پرنٹڈ بھیج رہے ہیں. آج کل تو کرونا کے ٹائم میں آن لائن لوگ زیادہ تر کام کر رہے ہیں. آپ کیسے اس کو ڈیزائن کر رہے ہو, کس طرح سے آپ ڈیولپ کر رہے ہیں سروے کو, وہ پھر آپ کس طرح سے بھیج رہے ہیں, دیٹ انٹائرلی ڈیپینڈ آن کہ آپ کیسے فالو کر رہے ہیں اس کو. ریسرچ انویسٹیگیٹرز میں چوز ٹو کانٹیکٹ دا رسپونڈنٹس ان پرسن, بائی ٹیلیفون, بائی میل اور آن دا انٹرنیٹ. جو ریسرچ کے انویسٹیگیٹرز ہیں زیادہ تر لوگ فون پہ بات کر لیتے ہیں, ٹیلی فون پہ بات کر لیتے ہیں, ای میل کر لیتے ہیں, انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے ڈاٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں. ایچ آف دیز ٹیکنیکس ہیو ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز. پرسنلی ملنے کے الگ ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, ای میل پہ یا فون پہ کانٹیکٹ کرنے کے الگ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. دا ریسرچرز ٹاسک از ٹو چوز دا موسٹ اپروپریٹ ون آف دا کلیکٹنگ انفارمیشن نیڈیڈ. اب ریسرچر کا کام یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو سگنیفیکنٹ اور اپروپریٹ ٹو دا پوائنٹ انفارمیشن ملتی ہے, اوتھینٹک انفارمیشن ملتی ہے, اس کو کلیکٹ کرے اور اس کو بعد میں جو ہے وہ یوز کرے. اچھا جی, پھر ایکسپیریمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایکسپیریمنٹس ہولڈ دا گریٹسٹ پوٹینشیل فار اسٹیبلشنگ کاز اینڈ افیکٹنگ ریلیشن شپ. دا یوز آف ایکسپیریمنٹیشن allows investigation of changes in one variable such as productivity while manipulating one or more variables, perhaps social rewards or monetary rewards under controlled conditions, etc. etc. ایکسپیریمنٹیشن زیادہ تر آپ کی نیچرل سائنسز کی ریسرچ کے اندر ہوتی ہے. آئیڈیلی ایکسپیریمنٹل کنٹرول پرووائڈز اے بیسس فار آئسولیٹنگ causal factors because outside of the exogenous influences do not come into play. تو یہ ایکسپیریمنٹس جہاں پہ آپ کرتے ہیں وہاں پہ ایک تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ آپ کی لمبی ہو سکتی ہے ریسرچ. دوسرا یہ ہے کہ جہاں پہ آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ چاہیے. آپ کے جو جو ویریبلس ہیں وہ آئسولیٹ ہونے چاہیے, کاز افیکٹ جو ریلیشن شپ ہے وہ بالکل آئسولیٹ ہونا چاہیے. ان کا جو ہے آپس میں کوئی انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے, ان کا آپس میں کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے انفلوئنس نہ ہو. اگر آپ ان کو آئسولیٹلی ایکسپیریمنٹ کر کے ان کی آبزرویشن کریں, یہ زیادہ تر جو ہے وہ نیچرل سائنسز میں, بایو میں, کیمسٹری میں, فزکس میں ہوتی ہے. اس طرح کے ایکسپیریمنٹس سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. An experiment controls conditions so that one or more variables can be manipulated in order to test a hypothesis. کسی بھی hypothesis, for example H2O plus sulfur کے ساتھ اگر آپ کو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں تو ایک کو آپ زیادہ ڈالیں گے, ایک کو کم ڈالیں گے. That depends کہ آپ کس طرح سے اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, کس طرح سے اس کو manipulate کرنا چاہ رہے ہیں. In the laboratory experiments compared with the field experiment, it is possible to create controlled conditions for the manipulation of one or more variables and see its effect on the dependent variable by holding the extraneous factors constant. جو extraneous factor ہے اس کو اگر آپ constant رکھیں, cause effect relationship independent variable کا دیکھ رہے ہیں تو لیبارٹری کے اندر obviously آپ دونوں variables کو کنٹرول کر سکتے ہیں, دونوں ایلیمنٹس کو یا دونوں فیکٹرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے بعد ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن یا امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو ہے یہ سوشل سائنسز کے اندر یوز نہیں ہوتی ٹیکنیک, یہ کوانٹیٹیو ریسرچ کے اندر یوز ہوتی ہے ٹیکنیک ایکسپیریمنٹس کی. پھر ہے جی آبزرویشن ٹیکنیکس. آبزرویشن کین بی نان پارٹیسپینٹ اور پارٹیسپینٹ. آپ خود پارٹیسپیٹ کر کے بھی آبزرو کر سکتے ہیں, آپ نان پارٹیسپینٹ ہوتے ہوئے بھی آبزرویشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ان مینی سچویشنز the objective of a research project is merely to record what can be observed, کہ کیا آپ آبزرو کر رہے ہیں. For example, the number of automobiles that pass the proposed site for a gas station. کتنی آپ گاڑیاں گزرنی ہیں, گیس کتنی لوگ ڈلوا رہے ہیں, ضروری نہیں آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہو. You can be non-participant in observing from a sideline. This can be mechanically recorded or observed by any person. یہ کوئی بھی جو ہے وہ ریکارڈ کر سکتا ہے. This is an unobstructive study without a respondent's direct participation. اس کے اندر آپ کی ڈائریکٹ پارٹیسپیشن کی ضرورت نہیں ہے. In participant observation studies, the researcher takes part in the day-to-day activities, interviews them and takes observation. جہاں پہ participant observation ہوتی ہے اس کے اندر جو observer ہے یا researcher ہے وہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کے اندر کام کرتا ہے, پارٹیسپیٹ کرتا ہے, انٹرویوز لیتا ہے لوگوں کے, پھر اس کے بعد اپنی آبزرویشن جو ہے وہ ریکارڈ کرتا ہے. سچ اسٹڈی جنریٹس کوالٹیٹیو ڈیٹا اینڈ لاسٹ فار اے لانگر ڈیوریشن. یہ زیادہ تر کوالٹیٹیو ڈیٹا جنریٹ کرتا ہے, کوالٹیٹیو ریسرچ ٹیکنیک ہے جس کے اندر آپ آبزرویشن کو ایز اے
ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں. اس میں آپ پارٹیسپینٹ بھی بن سکتے ہیں اور آپ نان پارٹیسپینٹ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا جی, پھر ہے آپ کی جو ایک اور ٹیکنیک ہے, اس کو آپ کہتے ہیں کمیونیکیشن انالیسس. اٹ از آلسو کالڈ کنٹینٹ انالیسس, وچ مینس گیدرنگ اینڈ انالائزنگ دا کنٹینٹ آف دا ٹیکسٹ. کہ آپ جو ہے کنٹینٹ جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو مٹیریل ہے اس کو آپ انالائز کریں, اس کو گیدر کریں, اینڈ پھر آپ اس کو اپنے کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے یا آپ اس کو ٹرانسکرائب کریں یا لفظوں کے اندر اس کو لکھ لیں. The content refers to words, meanings, pictures, symbols, ideas, themes or any message that can be communicated. ابھی اس کے اندر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ایک پکچر کو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں یا اپنا انالیسز اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں, کسی لفظ کے اوپر, کسی مطلب کے اوپر, کسی سمبل کے اوپر, کسی آئیڈیا کے اوپر, کسی براڈ تھیم کے اوپر آپ جو ہے کوئی بھی میسج لکھ کے اس کو آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. The text is anything written, visual or spoken that serves as a medium of communication. اچھا جی, اگر آپ کسی نے جو ہے وہ لکھا ہے آلریڈی, ٹیکسٹ لکھا ہے, وہ لکھ کے ہو سکتا ہے, وہ ویژول ٹیکسٹ ہو سکتا ہے, وہ بول سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, سروز ایز اے میڈیم آف کمیونیکیشن. جو بھی میڈیم آف کمیونیکیشن ہے, موڈ آف کمیونیکیشن ہے, اس کی بیس کے اوپر ہے وہ. اٹ انکلوڈز بکس, نیوز پیپرز, ایڈورٹیزمنٹ, اسپیچز, آفیشیل ڈاکیومنٹس, فلمز اور ویڈیو ٹیپس, فوٹوگرافس, آرٹیکلز آف کلودنگ اور ورکس آف آرٹ. یہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. کتابیں آ سکتی ہیں, نیوز پیپرز آ سکتے ہیں, جو آپ کے ایڈز ہوتے ہیں ٹی وی پہ, پرنٹ میڈیا میں, ریڈیو پہ, اسپیچز, کوئی انسان آپس میں بات کر رہے ہیں, کوئی آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے, گورنمنٹ کے سے ریلیٹڈ ہے, گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ہے, کوئی فلم ہے, کوئی ویڈیو ٹیپ ہے, کوئی فوٹوگرافس ہیں, کوئی آرٹیکلز ہیں آف کلودنگ, اور دیر کین بی اینی ورک آف آرٹ. اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے, اس کو آپ ایز اے کمیونیکیشن انالیسس یوز کر سکتے ہیں. یو کین یوٹیلائز اٹ اینڈ یوز اٹ ان یور ریسرچ.